السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف شروع کریں گے۔ اس میں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک تاریخی جائزہ، اس قوم کا محل وقوع کیا تھا۔ یہ جو قوم تھی، سدوم کا ایک علاقہ ہے، یہ سین کے ساتھ ہے سدوم کا ایک علاقہ تھا، اس میں رہتی تھی، جو 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا، اور مرکزی جو شہر تھا یہ سدوم ہی تھا۔ یہ جو سرزمین تھی قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ اس کے وہاں پہ سرسبز شاداب پہاڑیاں تھیں، بڑی دلکش وادیاں تھیں، اور اس میں پانی کی آبشاریں اور جھیلیں تھیں، جنگلات تھے، اناج کے لہلہاتے کھیت تھے، پھلوں سے لدے ہوئے باغات تھے۔ تو اس طرح کی قدرت کے سارے سامان وہاں پر موجود تھے، رزق کے، خوبصورتی کے، ہر طرح کی چیزیں انہیں بڑے وافر مقدار میں مہیا تھیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ نیچرل بیوٹی بھی غضب کی تھی، کیونکہ جنگلات تھے، سرسبز پہاڑیاں، وادیاں، جھیلیں، آبشاریں، سب کچھ تھا۔ اب یہ جو محل وقوع ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس دور میں جو بحر مردار ہے، جس کو انگلش میں ڈیڈ سی بولتے ہیں، مرا ہوا سمندر، تو یہ مشہور ہے، آپ اس کو گوگل پہ دیکھیں یا یوٹیوب کے اوپر بھی سرچ کریں تو وہ اس کے اوپر ویڈیو آپ کو آ جائیں گے۔ ڈیڈ سی، لوگ دور دور سے اس کو وزٹ کرنے آتے ہیں، لیکن بس وہ وزٹ ہی کرتے ہیں، اگر اس کی تاریخ پڑھیں تو پھر عبرت بھی حاصل ہو، نصیحت بھی حاصل ہو۔ جو ایجوکیشنل اسٹڈی ہے یہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ خود قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ وسیروا فی الارض، زمین کی سیاحت کرو، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ ایجوکیشنل اسٹڈی ہوتی ہے، تو یہ انسانوں کی جو شخصیت ہے، ان کی جو تعلیم و تربیت ہے، اس کے اوپر بڑا مثبت اثر ڈالتی ہے۔ یہ جو ڈیڈ سی ہے اس وقت جو موجود ہے، اس کے مغرب میں تو اسرائیل ہے، اور اس کا جو مشرقی کنارہ ہے وہاں پر اردن واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں موجود ہے۔ اس کی لمبائی 67 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے، اور اس کا پانی اس قدر نمکین ہے، اس قدر حد سے بڑھے ہوئے اس کے اندر نمکیات ہیں کہ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو بحر مردار یا ڈیڈ سی بولتے ہیں۔ یہ جو ڈیڈ سی ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، 67 کلومیٹر لمبی پٹی اور 18 کلومیٹر چوڑی، یہ جو ڈیڈ سی ہے یہ تھا اس دور کا سدوم، جو غرق ہوا تو اب یہ بحر مردار کی شکل میں نشانی کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، اسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لوط علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی۔ دنیا کی یہ پہلی قوم تھی جس نے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کا طریقہ سب سے پہلے اپنایا۔ اس سے پہلے کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ انگلش میں اس کو سیکشل پرورشن بولتے ہیں، جنسی بدنہادی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کی۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے، اور
وہ اپنے اس غلط کام کے اوپر مصر رہے، تو اس سے کیا ہوا کہ یہ جو سدوم کا علاقہ تھا، جو بستی تھی، بڑی خوبصورت وادی، 420 میٹر زمین میں دھنس گئی۔ جب اللہ کا عذاب آیا، بارش ہوئی، پتھر برسے، جب ان کی اس طرح سے تباہی ہوئی تو یہ زمین دھنس گئی۔ یہ 420 میٹر کو اگر آپ فٹ میں کنورٹ کریں نا تو وہ بنتے ہیں 1378 فٹ نیچے زمین کے، یہ غرق ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ قوم پھر تباہ ہوگی، اور عبرت کے لیے آج بھی وہ نشانی موجود ہے۔ ہسٹری میں ہے کہ لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اس ضروری وضاحت کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 80۔ الفاظ ہیں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا۔ آگے وہ الفاظ ہیں اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا؟ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بے حیائی تھی، اس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی قوم ہے۔ اور آگے پھر اگلی آیت میں اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ بے حیائی کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 81 میں ہے اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ یہ تھا ان کا جرم جو قرآن بتا رہا ہے، جو جنسی بدنہادی سے متعلق تھا، سیکشول پرورشن سے متعلق تھا۔ اور آج کل تو یہ بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، یہ جو سیکشول پرورشن ہے، صرف یہی نہیں کہ مردوں میں، خواتین میں بھی ہے۔ اور اس کے اوپر وہ جو پورن ویڈیو بن رہے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں۔ یعنی فرسٹریشن کی یہ حالت ہو گئی کہ ہم اس نوبت کے اوپر پہنچ گئے۔ تو ڈرنا چاہیے اس چیز سے۔ یہ چیزیں آئے دن اخبارات میں، سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ تو ایک کلک کو بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ کہاں سے یہ کلک ہوا ہے، کس ملک سے ہوا ہے، کس شخص کے کیا ٹرینڈ ہیں، کیا ٹینڈنسیز ہیں، وہ کیا چیز دیکھتا ہے، پھر میڈیا کے اوپر وہی چیز اس کو دکھائی جاتی ہے، کیونکہ یہ الگوریدم ہی ایسا ہے۔ یوٹیوب ہو یا جتنے بھی یہ اس طرح کی جو پروگرام ہیں، یہ سارے ان کا جو الگوریدم ہے وہ ہے ہی ایسا کہ جس چیز کا رجحان ہو، جو چیز زیادہ دیکھی جا رہی ہو، جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے یا دیکھ رہا ہے، اس کو وہی چیز زیادہ مقدار میں دکھائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں پھر اور زیادہ پھیل رہی ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز بتائی گئی کہ یہ پہلی قوم تھی جس نے اس بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا کہ بل انتم قوم مسرفون، یہ کوئی فطری طریقہ نہیں ہے۔ یہاں پر بل ہے، بل سے پہلے وہ جملہ قرآن نہیں بتاتا، وہ سجیسٹیو ہوتا ہے۔ یہ سجیسٹیو کا ایک انداز ہوتا ہے کہ انسان خود سے ہی وہ جج کر لیں کہ بات کیا ہوئی ہے، بلکہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، بلکہ بات یہ ہے۔ یعنی یہ کوئی فطری طریقہ نہیں ہے۔ اس کو ہم نے پھر بریکٹ میں دے دیا تھا کہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کوئی فطری طریقہ نہیں ہے، اور آگے ہے بلکہ تم حد سے ہی گزر گئے ہو۔ تو یہ جو حد سے گزر جانا ہے، اس کو دیکھنے قرآن بول رہا ہے کہ مسرفون۔ اور دوسری جگہ کے اوپر آتا ہے کہ اللہ جو ہے حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 ہے
یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو آگے سے ظاہر ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں. وہ قوم اس برائی کا شکار تھی، کر رہی تھی، اور پھر اعلان کر رہی تھی، یعنی اس کے اوپر نادم بھی نہیں تھی، شرمندہ بھی نہیں تھی. قرآن کریم یہ جو ذہنیت شو کراتا ہے نا ان لوگوں کی، وہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، تاکہ ہم عبرت پکڑیں کہ جب انسان کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ برائی بھی کرے اور وہ اعلان کرے، اس کے عمر اس کو کوئی ندامت، شرمندگی کا احساس بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مہلت کا وقفہ ختم ہوتے ہی وہ قوم پھر تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی. تو یہاں پر آیت نمبر 82 آگے سے قوم نے جو کہا وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. کیا یہ رہا ہے کہ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا، لوط کی قوم سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا. جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو ایک دوسرے سے صرف یہی کہنے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے. کیا بتائیے رہا ہے؟ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، لوط اور اس کے پیروکاروں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. یہ لفظ ہے نا کہ اناس یتطہرون، یہ اپنے آپ میں یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، بڑے پاک صاف بنتے ہیں، تو ان کو بستی سے باہر نکال دو. یعنی برائی بھی کر رہے تھے، اور جو ان کو سمجھا رہے تھے، جو ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے تھے، لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ان کو یہ دھمکی دے رہے تھے کہ دھمکی کیا دے رہے تھے؟ وہ عملاً وہ پروگرام بنا رہے تھے کہ اب ان کو باہر نکال دو بستی سے. اور کیوں نکال دو؟ کہ نصیحت کرتے ہیں اور بڑے پاک صاف بنتے ہیں، اس لیے. اس کے بعد آیت نمبر 83 میں ہے کیا یہ رہا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو اس بستی سے نکال کر بچا لیا. فَأَنْجَيْنَاهُ، بچا لیا. یہ نجات دینا، بچانا ہوتا ہے. لیکن ان کی بیوی کو نہ بچایا. یہ لفظ ہے نا إِلَّا امْرَأَتَهُ، لیکن اس کی عورت کو یعنی اس کی بیوی کو نہ بچایا، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی. جو پیچھے رہ گئے تھے نا، جن کو عذاب ہونا تھا، یہ پھر ان میں شامل تھی. یہاں پر تو إِلَّا امْرَأَتَهُ ہے کہ لوط کی عورت، لیکن سورہ الشعراء کی آیت نمبر 171 میں لفظ ہے إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، لیکن ایک بڑھیا جو ان لوگوں کے ساتھ تھی اور پیچھے رہ گئی تھی، اسے نہیں بچایا، وہ نہیں بچی. باقی جو لوگ وہاں سے چلے گئے، پیچھے جو لوگ رہ گئے، ان کو پھر عذاب نے گھیر لیا. تو یہاں پر جو سورہ الشعراء کی آیت نمبر 171 میں، اس میں عجوزن کا لفظ ہے، ایک بوڑھی عورت. عجوزن بولتے ہیں بڑھیا کو. اس کے بعد آیت نمبر 84 الفاظ ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. ہم نے ان پر بارش برسائی، اس میں پتھر بھی تھے اس بارش میں، پھر دیکھو ان مجرموں کا کیسا تباہ کن انجام ہوا. اور سورہ الشعراء کی آیت نمبر 17 میں کہا گیا ہے کہ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، جو پیچھے رہ گئے ان کو ہم نے تباہ کر دیا. تو یہ جو حال ہوا وہ قوم لوط کا. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کا، جسے ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے. تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جتنے بھی واقعات قرآن بیان کر رہا ہے، بظاہر تو وہ ہسٹری کے ہیں، لیکن
ہسٹری کا جو انداز ہے نا بات کرنے کا، چیزوں کو نریٹ کرنے کا، ڈسکرائب کرنے کا، یہ وہ بیان نہیں ہے۔ یہاں پر ہسٹری کو یا ہسٹری کی اس مخصوص کڑی کو اٹھا کے لوگوں کی عبرت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس قوم نے یہ جرم کیا تھا، ان کو اس طرح سے سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہیں آئی، آگے وہ سرکشی پر ڈٹی رہی، تو پھر بالآخر وہ قوم تباہ ہو گئی۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ قرآن کے اندر ہسٹری کو بطور ہسٹری بیان نہیں کیا جاتا، جیسا کہ ہم نے ہسٹری کو بہت اہمیت دی رکھی ہے۔ اپنی یہ جو تاریخ اسلام ہے اس کو ہم نے بڑی اہمیت دے رکھی ہے۔ یہ ایرانیوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی روایات ہیں جو ٹھیک ہے، کچھ تھوڑی بہت ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں لیکن موسٹلی قرآن سے ٹکراتی ہیں۔ ہمیں ہسٹری کے اوپر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹری کے موسٹلی جو اس کی جو روایات ہیں، اس کا جو مواد ہے، وہ قرآن کے جو حقائق ہیں اس سے ٹکراتے ہیں، کیونکہ ہسٹری جتنی بھی ہے نا اس کے اندر موسٹلی اسرائیلی روایات ہیں۔ ایرانیوں نے کچھ اپنے چیزیں ذہن سے گھڑیں اپنے مسلک کو تقویت دینے کے لیے، مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، فرقے بنانے کے لیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اپنے عقائد کو شامل کرنے کے لیے، اپنے عقائد کے اوپر راسخ کرنے کے لیے، تو یہ ہسٹری اس طرح سے وضع کی گئی۔ آج ہمارا جتنا بھی یہ جو مروجہ اسلام ہے، جس کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں، بیسیکلی وہ اسلام نہیں ہے، وہ مذہب ہے جو اس ہسٹری کے ذریعے سے ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی مذہبی کام ہیں، مذہبی تہوار ہیں، ہمارے جتنے بھی مذہبی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے اس کی بیس قرآن کے اوپر نہیں ہے، اس کی بیس یہ جو تاریخ ہے اس کے اوپر ہے۔ تاریخ، سیرت بھی تو تاریخ ہی ہے نا، اس میں کسی شخصیت کے متعلق بتایا جاتا ہے تو وہ بھی تاریخ ہی ہے۔ حدیث کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ بھی تاریخ ہی ہے۔ تفسیر کے اندر جو واقعات بیان ہو رہے ہیں کہ فلاں یہ واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، جس کو وہ شان نزول بھی بولتے ہیں، وہ بھی تاریخ ہی ہے۔ جنگوں کے جو احوال ہیں جس کو مغازی بولتے ہیں، وہ بھی تاریخ ہی ہے۔ تو یہ تاریخ ہی کی برانچز ہیں ساری۔ تو تاریخ کی یہ حیثیت ہے۔ آج تاریخ کی روح سے ہی مذہبی بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، وہ خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف چینلز کے اوپر، کیونکہ وقت بتانا ہے نا، لوگوں کو مصروف رکھنا ہے ان فضول کاموں میں، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں کہ امیر معاویہ جو تھے وہ علی رضی اللہ عنہ کو سب کرتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، اس طرح کی، اور اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، نکالتے تھے نہیں نکالتے تھے، تو یہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ کس نے، کون ظالم تھا، کون مظلوم تھا، واقعہ کربلا کیسے ہوا، تو ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، یعنی جو 1400 سال پہلے فوت ہو گئے ان میں سے کچھ کو مظلوم بنایا، کچھ کو ظالم بنایا، پھر اس کے اوپر فرقے بن گئے، سنی کو شیعہ، وہ پھر لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو تاریخ کے اندر علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو لڑایا، یعنی روایات کی دنیا میں، حقائق میں وہ تھے نہیں تھے، لڑائی ہوئی نہیں ہوئی، ہمیں نہیں پتہ، قرآن میں تو یہ باتیں ہیں ہی نہیں۔ تو انہوں نے روایات کی دنیا میں ایسے کریکٹر وضع کیے، کچھ ظالم کچھ مظلوم، تو اس طرح کوئی اچھے کوئی برے، پھر دونوں کے متعلق اچھی روایات بھی وضع کر دیں اور بری روایات بھی وضع کر دیں، پھر لڑائی، فرقے، پھر فساد، یہ چیز ہو رہی۔ تو اپنی جتنی بھی توجہ ہے قرآن کو سمجھنے پر مرکوز رکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی جو واقعات ہیں ان کے اندر جو تاریخی کڑیاں جو سبق دینے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں، ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی جزیات میں پڑ جائیں کہ ان کی جزیات کی تفصیل ہمیں مل جائے، تو وہ نہیں ملے گی، جہاں سے بھی لیں گے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو فوکس جو ہے نا وہ قرآن کے پیغام پر رکھیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، انسانوں کی نصیحت، انسانوں کو فلاح کی طرف بلانا،
انسانوں کی شخصیت کی تعمیر، تو یہ کرنی چاہیے۔ فضول چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اور وہ چیز قیامت آ جائے گی لیکن وہ چیزیں فائنل نہیں ہو سکتی۔ آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ تاریخ کی جو بحثیں ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے وہ فائنل ہو جائیں گی۔ کبھی کسی دور میں نہیں فائنل ہوئیں، آج تک نہیں فائنل ہوئیں ان 1000 سال میں، تو آگے جا کر کیا فائنل ہوئی؟ تو وہ تو پھر بحث مباحثے ہیں، جتنا مرضی کر لیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، وقت کا ضیاع ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔